بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک مکاتب شخص نے دیکھ لیا، وہ آپ سے کہنے لگا، مجھے کچھ صدقہ و خیرات دیجیے، اللہ آپ علیہ السلام کو خیر و خوبی عطا فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایمان اللہ پر ہے اور جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں میں تجھے دے سکوں۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے، کچھ صدقہ ضرور کریں، میں نے آپ کے چہرہ پر بلند مرتبہ دیکھا ہے اور مجھے آپ سے خیر کی امید ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایمان اللہ پر ہے اور میرے پاس اس وقت تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اگر تم مجھے فروخت کرنا چاہتے ہو تو کر دو تاکہ تمہیں کچھ مل سکے۔ وہ شخص بولا، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں اس پر راضی ہوں، اور تو بار بار یہ سوال کر کے مجھے اللہ کے ہاں رسوا نہ کر۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام کو لے کر بازار کی جانب چل دیا اور 400 درہم میں فروخت کر دیا۔ آپ ایک عرصہ تک اس شخص کے پاس رہے جس نے آپ کو خریدا تھا۔ اس خریدار نے آپ سے کبھی کوئی کام نہ لیا۔ آپ نے ایک دن اس شخص سے کہا، تو نے مجھے خریدا تھا لیکن مجھ سے کوئی کام نہیں لیتا۔ اس خریدار نے کہا، آپ بوڑھے اور کمزور ہیں اور میں ایک بوڑھے شخص سے کام نہیں لیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ایسے بھی کوئی مشکل نہیں، میں کام کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ پتھر یہاں سے ہٹا دو۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ہی لمحے میں وہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ پتھر اتنے بھاری تھے کہ انہیں 6 آدمی بمشکل مل کر اٹھا سکتے تھے۔ جب وہ شخص واپس لوٹ، اس نے دیکھا پتھر وہاں سے ہٹائے جا چکے ہیں تو حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ نے کمال کر دیا، میں تو سمجھا تھا آپ میں اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ پھر اس شخص کو سفر پر جانا پڑا۔ سفر پر جانے سے قبل اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، میں آپ کو دیانت دار سمجھتا ہوں، میرے گھر کا خیال رکھنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، جاتے ہوئے میرا ذمہ کچھ کام لگا جاؤ۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیسی مشقت؟ اس شخص نے کہا، میری واپسی تک میرے مکان کے لیے اینٹیں بنا رکھیں۔ پھر وہ چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی غیر موجودگی میں اس کا مکان تعمیر کر دیا۔ واپس آ کر اس شخص نے دیکھا تو اس نے آپ سے کہا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کون ہیں اور آپ کے فروخت کیے جانے کا قصہ کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں وہی خضر علیہ السلام ہوں جس کے بارے میں تم نے سن رکھا ہے۔ مجھ سے ایک مسکین نے کچھ مانگا اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا تو میں نے اس سے کہا، وہ مجھے فروخت کر دے، اور اس نے مجھے فروخت کر دیا اور میں تمہاری غلامی میں آ گیا۔ جس شخص سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود سائل کو خالی لوٹا دے تو قیامت کے دن اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ اس کی جلد پر گوشت نہ ہوگا اور اس کی ہڈیاں نظر آتی ہوں گی۔ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، میں نے یقیناً آپ کو تکلیف دی، میں اس پر معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ہرگز پہچانتا نہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تو نے جو کیا اچھا کیا اور میرا خیال رکھا۔ اس شخص نے عرض کیا، میرے ماں باپ قربان ہوں، میرا گھر اور مال آپ علیہ السلام کے لیے حاضر ہے، آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اسے پورا کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے آزاد کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خشوع و خضوع سے کر سکوں۔ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے غلام بنایا اور پھر اس غلامی سے نجات عطا فرمائی۔